آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کا اسلامی فلسفہ کیا تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک خاص تاریخی متن کو بنیاد بنائیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مصنف نے جو دلائل دیے ہیں ان کو بالکل ویسے ہی سمجھا جائے جیسے انہوں نے خود پیش کیے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اپنی بات کو کیسے آگے بڑھایا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ بنیادی اعتراض کیا اٹھاتے ہیں، پھر قید کو دوسرے آپشنز پر ترجیح کیوں دی گئی، ان قیدیوں کے ساتھ سلوک کے اصول کیا تھے، ایک بہت دلچسپ تاریخی مثال بھی دیکھیں گے، اور آخر میں مصنف کا فائنل آرگیومنٹ کیا ہے۔ اچھا، تو یہ پوری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں، مصنف بات کا آغاز ہی اس سب سے بڑے سوال سے کرتا ہے، وہ سوال جو اکثر اس موضوع پر اٹھایا جاتا ہے۔ مصنف اس سوال کو، جو کہ کافی حساس ہے، سامنے رکھ کر ہی اپنی بات کی بنیاد رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو پورا متن ہے نا، یہ دراصل اسی اعتراض کا ایک جواب دینے کی کوشش ہے، ایک ایسا جواب جو فلسفیانہ بھی ہے اور تاریخی بھی، اور جس میں جنگی قیدیوں کے اس پورے سسٹم کو اس کے اپنے کانٹیکسٹ میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مصنف کے مطابق اس نظام کی شروعات کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھا۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی شوق سے بنایا گیا نظام نہیں تھا، بلکہ یہ کچھ خاص حالات اور ایک مقصد کے تحت وجود میں آیا تھا۔ تو یہاں جو سب سے اہم نقطہ مصنف پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قیدی بنانے کا مقصد سزا دینا تھا ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد تھا جنگ میں پکڑے گئے دشمنوں کی جان بچانا، یعنی اسے میدان جنگ میں موت کے ایک متبادل کے طور پر دیکھا گیا، یہ کوئی فرسٹ چوائس نہیں تھی۔ یا مصنف ایک بہت پریکٹیکل سوال سامنے رکھتا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک فاتح فوج کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جنگی قیدی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کرے کیا؟ اسی سوال کے جواب میں وہ 3 ممکنہ راستوں کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ اپنی بات کو ثابت کر سکے۔ اور یہیں پر ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ مصنف ان آپشنز کو رد کرتا ہے جو آج کل ہمیں شاید زیادہ ماڈرن لگیں، جیسے کہ سب قیدیوں کو جیلوں میں ڈال دینا۔ متن کہتا ہے کہ ایسا کرنا نہ صرف ریاست کے لیے ایک بہت بڑا معاشی بوجھ ہوتا، بلکہ خود قیدیوں کے لیے بھی نفسیاتی طور پر تباہ کن ہوتا، ان کی ساری ذاتی اور ذہنی نشوونما وہیں رک جاتی۔ تو پھر حل کیا تھا مصنف کے مطابق؟ حل یہ تھا کہ قیدیوں کو جیلوں میں بند کرنے کے بجائے انہیں معاشرے میں گھرانوں میں ضم کر دیا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ریاست پر کوئی مالی بوجھ بھی نہیں پڑا، اور قیدیوں کو بھی ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع مل گیا، وہ معاشرے کا ایک حصہ بن گئے۔ اچھا، تو جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ نظام کیوں بنایا گیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے چلایا کیسے جاتا تھا، یعنی ان قیدیوں کے ساتھ سلوک کے لیے کیا خاص اصول بنائے گئے تھے؟ یہ جو ہدایت ہے نا، یہ اس پورے سسٹم کی روح ہے۔ یہ صرف ایک قانون نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رویے کا تقاضا ہے، یعنی غیر معمولی صبر اور درگزر کا رویہ جو اس رشتے کی بنیاد ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ اصول دیکھیے، یہ صرف روٹی کپڑے کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں سماجی فرق کو مٹانے کی ایک کوشش ہے۔ ذرا سوچیں، جب کوئی اپنے قیدی کو وہی کھانا کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، وہی کپڑے پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائے، تو آقا اور قیدی کا وہ فرق خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ باتیں صرف کتابوں کی حد تک تھیں، یا ان پر حقیقت میں عمل بھی ہوتا تھا؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے مصنف تاریخ سے ایک بہت ہی حیران کر دینے والی کہانی سناتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک جنگی قیدی کی، ایک نوجوان جسے جنگ میں پکڑا گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اسے غزنی لایا گیا، آزاد کیا گیا، اور اسے اس وقت کی بہترین تعلیم دی گئی، اور پھر وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ سلطان نے اسے ایک بہت بڑے صوبے کا گورنر بنا دیا۔ لیکن جس لمحے اس کے سر پر گورنری کا تاج رکھا جا رہا تھا، یعنی اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن، وہ خوش ہونے کے بجائے زاروں قطار رونے لگا۔ یہ دیکھ کر سلطان خود حیران رہ گیا کہ بھئی یہ تو خوشی کا موقع ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ اور اس کا جواب سنیے جو اس کہانی کا کلائمیکس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری ماں بچپن میں مجھے آپ کے نام سے ڈرایا کرتی تھی، کاش وہ آج زندہ ہوتی اور دیکھتی کہ جسے وہ ظالم کہتی تھی اسی نے آج میرے سر پر تاج رکھا ہے۔ یہ جواب اس کے ماضی کی ڈر اور آج کی حقیقت کے فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مصنف کے نزدیک یہ صرف ایک شخص کی کامیابی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس پورے سسٹم کے پوٹینشل کو دکھاتی ہے۔ مصنف یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ نظام ایک ڈیڈ اینڈ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا راستہ تھا جہاں سے لوگوں کو عزت اور ترقی کے موقع بھی مل سکتے تھے۔ اب چلتے ہیں اس متن کے بالکل آخر میں، جہاں مصنف اپنی پوری بحث کو سمیٹتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس سسٹم کا معاشرے پر مجموعی طور پر کیا اثر پڑا، اور اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی وزنی دلیل پیش کرتا ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ وہ گورنر والی کہانی کوئی ایک آدھا مثال نہیں تھی، بلکہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ کیسے یہ سابق قیدی اور ان کی نسلیں معاشرے کا اہم حصہ بنے۔
वो बड़े बड़े आलिम बने, कानूनदान बने, जज बने और यहाँ तक कि हुक्मरान भी बने। यानी वो सिर्फ आज़ाद ही नहीं हुए बल्कि वो लीडर बनकर सामने आए। और आखिर में मुसन्निफ वो दलील पेश करता है जिसे वो सबसे अहम समझता है। वो बताता है कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखने का हुक्म दिया, एक नमाज और दूसरे वो लोग जो ज़ेरे दस्त हैं। तो मुसन्निफ के मुताबिक जब इस बात को नमाज के साथ जोड़ा जा रहा है तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मुसन्निफ अपनी बात यहाँ ख़त्म करता है, लेकिन हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि इस मतन में जो फ़लसफ़ा और जो अमली निज़ाम पेश किया गया है, अगर उसका मुआज़ना तारीख़ के दूसरी निज़ामों से किया जाए तो ये कहाँ खड़ा नज़र आता है।